إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اصول ثلاثہ کے درس کے اس دوسری مجلس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تک کے درس میں جو چیز ہم لوگ سیکھے ہیں یا جس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی ہے وہ یہ کہ جان لو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی ہمارے آپ کے اوپر کتاب لکھنے والے رائٹر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحم فرمائے تمہارے اوپر. 4 چیزوں کا علم رکھنا ایک آدمی کے اوپر واجب ہے اور ضروری ہے. 4 چیزوں کا علم رکھنا ایک انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے. ان 4 چیزوں میں سے سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ علم. سب سے پہلا چیز علم. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت کو دلیل کے ذریعے سے سمجھنا. دین کی معرفت کو دلیل کے ذریعے سے سمجھنا. اب یہاں ایک بات آپ کے سامنے آئی، نئی بات ہے نا، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت دلیل کے ذریعے سے حاصل کرنا. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا، بتائیے. اللہ کی معرفت اور رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت دلیل کے ذریعے سے حاصل کرنا. تو دلیل کس کو کہتے ہیں؟ کیا کسی پیر کی بات دلیل ہو سکتی ہے؟ کسی بھی عالم کی بات، وہ عالم ہے، یہ دلیل ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں، ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ امام اعظم ہے. کیا ہے؟ امام اعظم ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ امام اعظم کہتے ہیں اور اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں جیسا کہ یہ لقب اللہ نے ان کو رکھا ہے. اور ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ امام اعظم کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صرف ان کی بات دلیل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات دلیل نہیں. دلیل اللہ کی بات، دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اس کے علاوہ کوئی بھی عالم ہو، امام ہو، پیر ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، اگر وہ حکم دے رہے ہیں ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مطابق ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا. کسی کا قول دین اسلام کے اندر دلیل نہیں ہے. یہ سمجھ میں آنے بات؟ تو یعنی دلیل کے ذریعے سے اللہ کو، دین کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا مطلب قرآن مجید کی آیت اور
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیثوں کے ذریعے سے دین کو پہچاننا، یہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، میں خود سے سوال کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں علم سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور دین اسلام کو پہچاننے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو آدمی نہیں جانتا ہے علم، اس کو تو اللہ تعالی جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ تقلید کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہی آیت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو بات بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے دین کو سمجھنا، یہ عالموں کا کام ہے۔ جو عالم نہیں ہے وہ دین کو پوچھ کر کے سمجھے گا، تو پوچھ کر کے سمجھے گا، تو اسی لیے ہم اس امام کو پکڑ لیے، اسی لیے ہم اس امام کو پکڑ لیے، اسی لیے ہم اس امام کو پکڑ لیے۔ لوگ اپنے اپنے امام پکڑ کر کے رکھے ہوئے اور اس کی دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آیت کو آپ مکمل پڑھیے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو، اور جاننے والا کیا بتائے گا؟ کہا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، دلیل کی روشنی میں، ظہور کے معنی صحیفے کی روشنی میں، اللہ کی کتاب کی روشنی میں وہ جواب دے گا، اپنے مرضی سے جواب نہیں دے گا۔ اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم دیا گیا۔ اہل ذکر کون ہے؟ ذکر والے کون ہیں؟ جو قرآن جانتا ہے، جو حدیث جانتا ہے۔ تو قرآن جاننے والا، حدیث جاننے والے سے پوچھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ وہ جواب قرآن اور حدیث سے دے گا، اپنی رائے نہیں دے گا، اپنی بات نہیں بتائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ذکر کو آپ کے اوپر نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن، ذکر سے مراد حدیث۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ ازواج مطہرات کو خطاب ہے کہ تمہارے گھر میں قرآن کی آیتوں کی اور حکمت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی جو تعلیم ہو رہی ہے اس کو تم یاد رکھو۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مفتی سے مسئلہ پوچھئے، لیکن مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل سے جواب دے، اپنی رائے سے جواب نہ دے۔ اور جب دلیل سے جواب دے گا تو آپ آٹومیٹک دین اسلام کی معرفت کس کے ذریعے حاصل کریں گے؟ دلیل کے ذریعے، مفتی کی رائے کے ذریعے نہیں۔ اب مسئلہ کہاں پہ خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں خراب ہوتا ہے جہاں لوگ دلیل چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں ہو، چلو رہنے دو، ہمارے امام صاحب کو یہ دلیل نہیں معلوم تھی، نہیں ان کی بات بڑی ہے۔ یہاں آ کے مسئلہ پھنس جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ دین اسلام کی معرفت ہم حاصل کریں دلائل کے ذریعے سے، اور دلیل نام ہے اللہ کی کتاب، دلیل نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ اب ایک مرتبہ پھر سے دہرائیے، علم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، کی معرفت دلیل کے ذریعے سے حاصل کرنا۔ اب دلیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو اور حدیث کو۔ جب یہ معرفت ہم نے حاصل کر لیا، معرفت حاصل کرنے کے بعد اب کس بات کا حکم ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ یہودیوں میں جن کو علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے۔ اب بغیر علم کے اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ نصارہ میں، جن کے پاس علم نہیں تھا، عمل کا بہت جذبہ تھا، بہت عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 5 وقت
کی نمازوں میں ان دونوں لوگوں سے بچنے کی، دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی. کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ رب العالمین ان کے راستے پر ہم کو مت چلا جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے تو اللہ کا غضب نازل ہو گیا، اور جو لوگ علم کے بغیر عمل کرتے تھے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. امت محمدیہ ان دونوں کے درمیان ہے، علم حاصل کرتی ہے اور علم کے مطابق عمل کرتی ہے. اتنا معاملہ کلیئر ہو گیا؟ واضح؟ کسی کو کوئی سوال؟ ہاں نہیں نا؟ چلیے اب دوسرے پیج پہ آئیے اور تیسرا مسئلہ پڑھیے. تیسرا کے بعد چوتھا پڑھیے. ہاں اس کی طرف دعوت دینا، اس کی طرف دعوت دینا یہ ایک عظیم بات ہے. غور کیجیے، علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا، اب اس کی طرف دعوت دینا، یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ ہماری، آپ کی اور سارے لوگوں کی. لیکن دعوت کس چیز کی طرف دینا؟ یہ دیکھیں، دعوت دینے سے پہلے کیا اسٹیپ ہے؟ علم حاصل کرنا. آج لوگوں کے پاس علم نہیں ہے لیکن دعوت دینے کا جذبہ ہے، دعوت دینے کا جذبہ ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ بغیر علم کے دعوت دینے کی وجہ سے گمراہی زیادہ پھیلی، گمراہی زیادہ پھیلی. اور بغیر علم کے دعوت دینا شریعت کے اندر جائز اور درست بھی نہیں ہے، کیونکہ دعوت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، اس کے مطابق عمل کرو اور اس کے بعد دعوت کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر مجھ سے ایک آیت بھی تم نے سنی ہے، ایک حدیث کا علم بھی تم کو ہے، تو وہ حدیث کا علم لے جا کر کے تم دوسرے تک پہنچا دو. یہ ہماری آپ کی شریعت کے ناطے یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو علم ہم سیکھنے والے ہیں اس علم کے اوپر ہم خود عمل کریں اور اس کو لے جا کر کے دوسرے تک پہنچا دیں. اب دعوت دینے میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دی جائے؟ کسی ایک خاص کتاب کی دعوت دی جائے؟ بتائیے، کسی ایک خاص کتاب کی طرف، جیسے بڑی تعداد لوگوں کی ایک کتاب مخصوص کیے ہوئے ہیں فضائل اعمال، صبح اسی کو، شام اسی کو، دوپہر اسی کو پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعوت کی کا کام کر رہے ہیں. اچھی بات. دعوت کس چیز کی دی جائے؟ کس چیز سے دی جائے؟ کس چیز کی دی جائے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دعوت دیں گے، صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ دعوت دیں. کیا کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس سے منع کرو؟ نہیں، وہ ہم نہیں کریں گے، وہ تو جھگڑا ہو جائے گا، وہ کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. تو کیا یہ دعوت ہے؟ بولیے. تمام انبیاء کا مشن، جو روئے زمین پہ انبیاء آئے ان کا کام دعوت تھا. متفق ہیں ہم لوگ اس بات پہ، سارے لوگ ایگری ہیں. دو چیز تھی اس میں، غور سے دیکھیے گا.
دو چیز تھی. ایک چیز تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کی دعوت تھی اور بتوں کی عبادت سے روکا گیا تھا. یعنی امر بالمعروف تھا, نہیں یعنی منکر تھا. آرڈر تھا کسی کام کے کرنے کا اور کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا بھی آرڈر تھا. یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم صرف نماز کا, ہم صرف اچھے اخلاق کا, ہم صرف اچھی باتوں کا حکم دے دیں گے. اور آج ہم لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا ڈسپلین لوگ ہیں, کتنا مال خرچہ کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. بھائی مال خرچ کر دینا, محنت کر دینا ہے نا, اور مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا, یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے. سر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, دیکھیے یہ لوگ کیسے دلیل دیتے ہیں. دلیل دعوت کی فضیلت کے اوپر کیسے دلیل دیتے ہیں, اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. کہا کہ کبوتر جو ہے, کبوتر کا جب چوزا نکلتا ہے تو اس کو پر نہیں ہوتا ہے, بغیر پر کا ہوتا ہے, اور اس کی ماں اس کو دانا لا کر کے 1 ہفتے 2 ہفتے تک اس کے منہ میں ڈالتی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. کہا کیوں ہے ایسا؟ کہا اس لیے ایسا ہے کہ کبوتر کا جو باپ ہوتا ہے وہ آزار نہیں دیتا, اللہ کی دعوت نہیں دیتا. اس کے مقابلے میں مرغی کے بچے کو دیکھیے تو کہا انڈے سے آج نکلتی ہے اور آج دانا چگنا شروع کر دیتی ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو باپ ہے مرغا وہ نماز کی دعوت دیتا ہے. یہ دلیل ہے. بولیے بھائی. اسی طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ جو نکل رہے ہیں بیوی کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر, اللہ دیکھ لیتا. ہم لوگ جا رہے ہیں اس کے دین میں, اس کے راستے میں نکل کر. جس طرح سے اللہ مرغی کے بچے کو 1 دن میں نکال کے 2 منٹ میں وہ ٹک 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 کچھ کھانا شروع کر دیتی ہے, اور کبوتر 15 دن تک کھانا نہیں سیکھتا ہے کیونکہ مرغا آزان دیتا ہے. بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ککڑو کو جو بولتا ہے وہ آزان دیتا ہے. کون سی زبان سیکھ کر کے آیا ہے؟ سمجھ میں آنے بات ہے نہیں آئی؟ تو اس طرح کی چیزیں دلیل نہیں ہے, یہ خرافات ہے, خزعبلات ہے, من بہلانے کو, دل کو بہلانے کو غالب. یہ خیال اچھا ہے, دل بہل سکتا ہے ان سب باتوں سے, لیکن یہ دلیل نہیں ہو سکتی. یہ دلیل نہیں ہو سکتی. دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں اچھائی کا حکم دیں وہاں برائی سے لوگوں کو روکیں اور برائی سے لوگوں کو منع فرمائیں. تو دعوت دیا جائے. دعوت دینے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں یہ خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہو, اخلاص ہو. اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمارا دعوت دینا کوئی بھی فائدہ ہم کو پہنچانے والا نہیں ہے. نمبر 2, جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو علم ہو. اور علم کیسا ہو؟ دیکھیے ایک چیز یہاں پہ غور کیجیے. ہم لوگ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس کو منع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام مت کرو. وہ اگر پوچھ بیٹھے کہ ٹھیک ہے یہ کام غلط ہے, کہاں غلط ہے, کیسے غلط ہے؟ کام فلاں مولوی صاحب کو سنا تھا, فلاں مولوی صاحب کو سنا تھا. یہ علم نہیں ہے. علم ہے دلیل جاننا. دلیل مولوی صاحب وہ بات کہاں سے کر رہے تھے وہ دلیل جاننا ضروری ہے. اگر بغیر دلیل جانے مولوی صاحب کی بات دلیل نہیں ہے, سمجھ میں آنے بات نہیں ہے, تو کسی بھی چیز کا اچھا ہونا یا کسی بھی چیز کا برا ہونا ہم کو دلیل کی روشنی میں جاننا پڑے گا.
اور جان لینے کے بعد تب دعوت کرنا پڑے گا، تب دعوت دینی پڑے گی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی شرابی کبابی ہے، کچھ بھی ہے، اس کو یہ لوگ کسی طرح سے بھلا مسئلہ کر کے لے کے چلے آتے ہیں، 40-50 دن کے لیے دوڑا دیا، مسجد 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 مسجد، چلیے شراب نہیں پی رہا، نمازی بن گیا، لیکن کل چل کر کے جب وہ آیا دعوت دینے کے لیے تو پھر یہی مرغا، کبوتر، مرغی، تیتر، بٹیر، یہی کہانی سنانے میں وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث نہیں جانتا ہے، قصے، کہانیاں، خواب، حکایات، بزرگوں کے واقعات، اسی میں اس کی پوری زندگی ملوث ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ یہ دعوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اس راستے کے اوپر میں تم کو اللہ رب العالمین کی دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت سے مراد علم، بصیرت سے مراد علم، علم کی بنیاد پہ ہم تم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں، انا، میں خود بھی، ومن اتبعنی، اور جو لوگ میری اتباع اور میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی علم اور بصیرت کی بنیاد پر تم کو اللہ رب العالمین کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ چلیے، یہ تیسرے نمبر کی بات ہوئی، دعوت دینا، علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا، علم کی دعوت لوگوں تک پہنچانا۔ نمبر 4، چوتھا پڑھیے، مائک دیکھیے، ڈائریکٹ مائک۔ اس راہ میں ملنے والی اذیتوں پر صبر کرنا، صبر کرنا۔ نمبر 4، اس راہ میں ملنے والی اذیتوں کے اوپر صبر کرنا۔ یہاں ایک بات آپ جان لیجیے، دعوت دینا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ انبیاء کا۔ اور جب آپ انبیاء کے طریقے کے اوپر چلیں گے تو انبیاء کے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ پریشانی آپ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اب آپ غور کیجیے، ایک سیکنڈ کے لیے ایک بات آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیے۔ ایک آدمی ہے جو اپنے قوم میں 40 سال کی زندگی گزارا ہے، لوگ اس کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، اس کے نام کی مثالیں دیا کرتے تھے، اتنا اسٹیٹس تھا، اس کی سچائی کا، اس کی امانت کا۔ اور 40 سال کوئی چھوٹی موٹی عمر نہیں ہوتی، آدمی کی عقل مکمل ہو جاتی ہے 40 سال۔ اب یہاں سے اس کے ڈاؤن فال ہونے کا وقت شروع ہوتا ہے، اب عمر ختم ہو رہی ہوتی ہے 40 سال کے بعد۔ ایسے اس وقت میں جس نے 40 سال تک صرف تعریف سنی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے یہ کہا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، بس یہی کہا، اس کے علاوہ کچھ کہا؟ اچھا، اس سے پہلے 40 سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بت کی عبادت نہیں کی تھی، کبھی بھی نہیں کیا۔ شراب پینا عام تھا، سب کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، فیشن تھا، جیسے چائے پی جاتی ہے آج کل، اور چائے پینے میں کوئی کسی سے شرم محسوس نہیں کرتا، جب باپ بیٹا سارے لوگ مل کر کے چائے پیتے ہیں اور کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ کہ
دعوت ہوا کرتی تھی، لوگ فخر کے لیے دعوت دیا کرتے تھے، ایسے اس موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن قوم نے ان کو برا کہا؟ بولیے، قوم نے ان کو کبھی کچھ غلط کہا؟ نہیں کہا۔ کیا پتا چلا اس سے؟ اس قوم کو صالح لوگوں سے پریشانی نہیں ہے۔ اگر آپ نیک ہیں، انڈیویجولی طور پہ ہم نیک ہیں، آپ نیک ہیں، تو قوم کو کوئی دقت نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت دینا جب آپ شروع کریں گے تب قوم کے آنکھوں میں آپ چبھنے لگیں گے، تب قوم آپ کی غلطیاں نکالنا شروع کرے گی، تب قوم آپ کے اوپر کانٹے بچھانا شروع کرے گی، تب وہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کرے گی۔ جس کی زندگی میں کوئی غلطی نہیں تھی، 40 سال تک جس کو لوگ قسم کھاتے تھے اس کو نہیں بخشا، اسی کے قوم کے لوگوں نے کہا پاگل ہے، کہا جادوگر ہے، کہا مال چاہتا ہے، کہا دولت چاہتا ہے، کہا اپنے آپ کو بڑا بنتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ کون سی ایسی بات تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ دعوت دینے کا راستہ یہ پھولوں کی راہ نہیں ہے کہ آرام سے اس کے اوپر چلو، یہاں کانٹے ہیں، یہ کانٹوں کی سیز ہے، تو دیکھ لینا، دعوت دینے سے پہلے اپنا کلیجہ مضبوط کر لینا کہ اس راستے میں بہت باتیں آئیں گی، بہت طرح کی چیزیں آئیں گی، گھبرانا نہیں، صبر کرنا۔ فاصبر، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے مت، صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسول جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ اتنی تکلیف مکہ کی گلیوں میں مارا گیا، صحابہ کرام کو پیٹھ کی چمڑی، حضرت بلال حبشی کی مدینے میں ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے تھے اور چادر ڈالی آپ نے تو پیچھے سے پیٹھ کا جو چادر تھا وہ ہٹ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو دیکھ کر کے حضرت عمر بن خطاب رونے لگے، کہا کہ بلال تمہارا پیٹھ اس طرح سے ہے، کہا کہ وہ جل کے پورا اسے پہاڑیوں کا ڈھانچہ تھا وہ پیٹھ پیچھے، کہا یار تم نے تو دنیا میں اپنی پیٹھ جلا کر کے اللہ کے راستے میں تم نے تو اللہ کا معاملہ طے کر لیا، میں نے تو اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک ڈھیلا تک نہیں کھایا ہے، میرا کیا ہوگا؟ غور کیجیے، یہ وہ صحابی ہے جن کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ یہ تکلیف مکہ کی گلیوں میں کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جہاں ان کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، ایک آدمی آ کر کے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے آپ کی گردن کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ کوئی پاگل آدمی بھی، کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ دشمنی کی کتنی حد تھی، کتنی انتہا تھی، اس کا آپ اندازہ لگائیں، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ انبیاء کا راستہ ہے، اس پہ جب آدمی چلے گا تو چلنے والا مصیبت، دکھ، تکلیف، پریشانی، قوم کے تانے، لوگوں کے طرح طرح کی باتیں، لوگوں کی طرف سے کیے جانے والے پروپیگنڈے، شیطان کے چالیں، ان تمام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامنا کرنے میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اب آئیے صبر کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہیں۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیز کے اوپر روکنا،
नापसंदीदा चीज के ऊपर रोकना। उसकी 3 किस्में हैं। सब्र की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। सब्र की 3 किस्में है ना, 3 किस्में। सब्र की 3 किस्में। नंबर 1, तकदीर पर सब्र करना। तकदीर पर सब्र करना। अच्छी तकदीर हो कि बुरी तकदीर हो, उसके ऊपर आदमी को सब्र करना है। 1। नंबर 2, अल्लाह की इताअत पर सब्र करना। इताअत पर कैसे सब्र होगा? बताइए क्या कंडीशन होगा अल्लाह की इताअत पर सब्र करना? काम से रुक जाना है वही काम। जी हाँ, बिल्कुल, बोलिए। फजर के वक्त नींद नहीं खुलती। फजर की नमाज है। अल्लाह ताला की इताअत ये है कि बिस्तर से उठ करके मस्जिद को आ जाए। ये मस्जिद को आने में या बिस्तर से उठने में तकलीफ होती है नहीं होती? उस तकलीफ के ऊपर सब्र करना, ये अल्लाह की इताअत के ऊपर सब्र है। अल्लाह की इताअत के ऊपर सब्र है। अल्लाह की तीसरी किस्म, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए सब्र करना। मिसाल के तौर पर दोस्त हैं, अहबाब हैं, कारोबार करने वाले लोग सूद पे बड़े बड़े पैसे उठा रहे हैं और कारोबार को जाहिरी तौर पर बहुत चमका रहे हैं। आपको सब तरीका मालूम है किस तरह कारोबार किया जाता है, कैसे किया जाता है, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। जी चाहता है कि हम भी सूद पर उठा लें 1 करोड़ रुपया मार्केट से और कारोबार करें, पैसा पैसे को बनाता है जाहिरी तौर पर, है या नहीं? बोलिए। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हमारा वही 50,000 रुपए की जो पूंजी है, 50,000 रुपए की जो कैपिटल है, उसी पे हम सब्र करेंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद को हराम किया है, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। इसमें जो मुसीबत आपके ऊपर हो रही है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो परेशानी है, इस पर जो आप अपने आप को रोके हुए हैं, डटाए हुए हैं, मजबूत खड़े हैं, ये सब्र है। ये सब्र की 3 किस्में हैं। कितनी किस्म है? 3 किस्म। अल्लाह की तकदीर के ऊपर सब्र करना, चाहे तकदीर अच्छी हो या बुरी हो। आमतौर पे लोग तकदीर अच्छी होती है तो खुशी मनाते हैं, चलो ठीक है, और बुरी होती है तो बोलिए कोसते हैं। हम ही मिले थे, मेरे अलावा कोई नहीं था, हम क्या बिगाड़े थे किसी का, कभी तो हम कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरे साथ अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात और, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मुसीबत नाज़िल हुई, उसको आदमी रोता है, खूब वावेला मचाता है, सीना कूबी करता है, बाल नोचता है, कपड़े फाड़ता है, सब कर लेता है। जब करके थक जाता है अब हम सब्र करें, अब हम सब्र करें। ये सब्र नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مدینہ منورہ میں گزر رہے تھے، چل کر کے جا رہے تھے، ایک عورت ایک تازہ قبر کے اوپر، تازہ قبر تھی، آج کل میں اس میں مٹی دیا گیا تھا، اس پہ اوپر بیٹھ کر کے رو رہی تھی، قبر کے اوپر، اس کا بیٹا مر گیا تھا، رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو کہا اتقی اللہ یا رحمت اللہ، اے اللہ کی لونڈی یا اللہ کی باندی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصبری، اور صبر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ اس کا کوئی رشتہ دار انتقال کر گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہے بیچاری۔ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا الیک عنی، جاؤ اپنا کام کرو، مجھ کو میرے حال میں چھوڑ دو، کیونکہ جس کے اوپر بیتتا ہے یا جس کے اوپر معاملہ گزرتا ہے وہ جانتا ہے۔ نصیحت کرنا بہت آسان ہے، لیکن میرے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہے وہ میں جانتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ایسا دیکھا چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گیا۔ پیچھے سے کچھ لوگ تھے، وہ لوگ اس عورت کے پاس آئے، کہا کیا بول رہی ہو تم، کس کو بول رہی ہو؟ کہا کون تھے؟ کہا وہی تو اللہ کے رسول تھے۔ اللہ، اب اس کی حواس باختر دوڑی پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک اللہ کے رسول غلطی ہو گئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ہم لوگ میں سے اگر کوئی آج ہوتا، دیکھیے صبر دونوں طرف سے، نبی کو برا بھلا کہا اس نے، یا نبی کو کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا، برا بھلا نہیں کہا، آپ نے صرف اتنا کہا اما انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جس وقت تم کو مصیبت کی خبر دی گئی تھی اصل صبر اسی وقت کرنا تھا، وہ صبر کا وقت ہے، ورنہ رو دو کر کے 1 سال 2 سال کے بعد آدمی تو بھول ہی جاتا ہے، کون کتنا دن تک یاد رکھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ لیکن صبر اس وقت کرنا، یہ اچھی اور بری تقدیر کے اوپر صبر کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے اوپر صبر کرنا۔ اس وقت ابھی جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، دیگر دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے وہ رہ رہے ہیں، ہے نا؟ اور ایسے اس ماحول میں دین کے اوپر، اسلام کے اوپر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے فرمان کو مان کر کے زندگی گزارنا یہ سب ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان چیزوں کو ترک کر دینا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، اور چھوڑنے پر جو مصیبت ہو رہی ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پڑوسی ہے، کوئی غیر مسلم دکاندار، سود کے اوپر پیسہ لایا، 0 تھا اور ابھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، 2-4 بلڈنگ خرید لیا ہو۔ میرے پاس بھی اسی لوکیشن میں دکان ہے، اسی چیز کی دکان ہے، لیکن میرے پاس کیپٹل نہیں ہے۔ ہم بھی اگر 1 کروڑ روپے کہیں سے اٹھا لیتے سود کے اوپر اور اتنا دکان کے اوپر سامان لا کے رکھ دیتے تو ہم بھی اس سے آگے چلے جاتے، لیکن آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کا نبی اس سے آپ کو روک رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم دال روٹی ہی کھا لیں گے، ہم کو ڈیلی گوشت نہیں چاہیے، ہم کو روز بریانی نہیں چاہیے، ہم ہفتے میں 1 ہی دن بریانی کھائیں گے، لیکن سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے، سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے، ہم سال میں 1 ہی مرتبہ کپڑا جوڑا بنوائیں گے، لیکن ہم سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے، ہم اپنے بال بچوں کو حلال کھلائیں گے۔ یہ جو صبر ہے، یہ صبر بھی بڑی عمدہ صبر ہے، اور جانتے ہیں صبر کا بدلہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔
90 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا حکم دیا. کتنا مقام؟ 90. سوچ لیجیے کتنی بڑی چیز ہے یہ صبر. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر صبر کا مادہ پورا کرے اور رکھنے کی کوشش کرے. اب ان 4 چیزوں کو جو ہم نے سیکھا، علم حاصل کرنا، علم نام ہے اللہ کی، رسول کی اور دین اسلام کی معرفت دلیلوں کے ذریعے سے کرنا. علم حاصل کرنا، علم کے مطابق عمل کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا اور اس کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر. یہ 4 چیز. اب اس کی دلیل کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. آئندہ ہم لوگوں کی جو مجلس ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز 5 دسمبر کو ہوگی. 5 دسمبر کو، یعنی 6 دسمبر سے ایک دن پہلے. یاد رکھیے گا 6 دسمبر سے ایک دن پہلے 5 دسمبر کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، اپنے ریمائنڈر میں ڈال لیجئے، موبائل میں لگا لیجئے. اور اسی طریقے سے آپ لوگ یہ درس میں جو آج بیٹھے کچھ فائدہ ہوا، کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بولیے ملا. تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ آپ کے بھائیوں کو بھی سیکھنا چاہیے، دوست احباب کو بھی سیکھنا چاہیے. تو آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر کے آنے کی کوشش کیجیے، ساتھ لے کر کے آنے کی کوشش کیجیے. اور اسی طریقے سے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. ابھی تو ہم لوگ شروع میں ہیں، جب ہم آگے چلیں گے اور مسائل کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرح سے قلبی اور دینی روحانی سکون حاصل ہوگا. ان چیزوں کو پڑھ کر کے، ان باتوں کو جان کر کے اپنا جسم خود بخود بھاری محسوس ہوگا. یہ لگے گا کہ ہم کچھ جانتے ہیں، کچھ دین کو سمجھتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے تو یہ نعمت سے. اور آنے سے پہلے گھر سے جب آپ نکلیے گا تو یہ نیت کر لیجیے گا کہ میں مسجد میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر اس نیت سے آ کر کے آپ بیٹھتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی، ایک مکمل عمرہ کا، اور عمرہ کی قیمت آج کل 1.5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے، اور ایک مکمل حج کا، اور حج کی قیمت تقریباً 3 لاکھ 5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے. یعنی یہ گارنٹی کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ ہم لوگ عصر بعد سے لے کر کے ابھی تک جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ 8 لاکھ روپے کا کام کیا. کتنے کا؟ 3 لاکھ روپے عمرہ کا اور 5 لاکھ روپے کم سے کم حج کا. اتنا کم ٹائم میں اتنی زبردست بزنس آپ کو کہاں ملے گی؟ اسی لیے آپ خود آئیے، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، خیش اقارب سب کو ساتھ آنے کی دعوت بھی دیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام کو زندہ رکھے، جب اٹھائے ایمان کو اٹھائے. آمین. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.